السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بریکنگ نیوز سے۔ آئی جی سندھ نے بالآخر ہمارے چینل کے انکشافات پر، جو مالی بے ضابطگیوں سے متعلق جو پچھلے 2 ماہ سے ہم مسلسل انکشافات کر رہے ہیں، لیو وداؤٹ پے کے اور فائن کے مد میں جو خرد برد ہو رہی ہے، اس پر جو ہے آئی جی سندھ مشتاق ماہر نے ڈی آئی جی فائننس ذوالفقار ماہر کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے سیاسی بھرتیاں جو دوبارہ سندھ پولیس میں ڈائریکٹ 38 ڈی ایس پیز کی بھرتیاں ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس میں سرمد صدیقی کی رہائی پر۔ ناظرین، باقاعدہ ہم پروگرام کی شروعات کرتے ہیں آئی جی سندھ کے اس آرڈر سے، جو آرڈر نہیں ہے بلکہ ایک توپ کا گولہ بن کر جو ہے وہ اس وقت اسپیشل سیکورٹی یونٹ والوں پر جا کر گرا ہے، جو کہ مبینہ طور پر جو ہے مالی بے ضابطگیوں میں ملوث ہیں، اور انہی بے ضابطگیوں کے نتیجے میں انہوں نے چند ماہ قبل جو ہے سندھ بینک میں جو ہے ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ جو ہے غیر قانونی طریقے سے کھلوایا تھا، اور اس اکاؤنٹ میں ہی اب پورے سندھ سے جو ہے لیو وداؤٹ پے اور فائن کی رقم جو ہے وہ ایٹومیٹکلی اس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ اسی پر جو ہے آئی جی سندھ مشتاق ماہر نے جو ہے ڈی آئی جی فائننس ذوالفقار ماہر کو تحقیقات کا حکم دیا ہے، کوئی یہ معلوم کرے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو لیو وداؤٹ پے ہے اور جو فائن کی جو اربوں روپوں کی رقم ہے، اس میں کیا خرد برد کی گئی ہے۔ جس کے بعد جو ہے ڈی آئی جی فائننس ذوالفقار ماہر نے سندھ پولیس کے تمام یونٹس کو جو ہے وہ ایک لیٹر ارسال کر دیا گیا ہے، جن سے یہ کوائف مانگے گئے ہیں کہ 2020 اور 2021 میں جو بھی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے لیو وداؤٹ پے کی مد میں یا فائن کی مد میں جو رقم جمع ہوئی ہے، اس کے متعلق مکمل رپورٹ جو ہے وہ سی سی پی او کے فائننس ڈپارٹ کو وہ روانہ کر دیں۔ یہ رپورٹ مانگی گئی، جس کے بعد سے جو ہے ان تمام یونٹس کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں وہ سب کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں کہ ایسا لیٹر جو ہے پچھلے 30 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی کسی آئی جی نے جاری نہیں کیا۔ آخر اب اس طرح کے لیٹر کے جاری کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ تمام جو یونٹس کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو اسپیشل سیکورٹی یونٹ والوں نے جو اکاؤنٹ کھلوایا ہے، وہ بھی پرائیویٹ اکاؤنٹ سندھ بینک کے اندر، یہ معاملہ جو ہے وہاں سے شروع ہوا ہے کہ وہ اکاؤنٹ کا کھلوائے جانا ہی ایک غیر قانونی امر تھا، یعنی کہ جب بھی جو ہے لیو وداؤٹ پے کی جو رقم ہوتی ہے وہ سرکاری خزانے میں یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع ہوتی ہے، لیکن یہ سندھ پولیس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو سرکاری رقم ہے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع ہونے کے بجائے وہ ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو فائن کی رقم ہے وہ بھی اربوں روپوں کی رقم ہے، وہ بھی جو ہے اس سے پہلے کبھی بھی کسی پرائیویٹ اکاؤنٹ میں نہیں جایا کرتی تھی، لیکن اب باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت جو کہ قانونی نہیں ہے، جس پر شکوک و شبہات ہیں، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہی سارا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پورے سندھ پولیس کے جو اہلکار جو چھٹیاں پر ہوتے ہیں، وہ لیو وداؤٹ پے کی جو رقم ہوتی ہے جو کہ اربوں روپوں میں جاتی ہے، وہ تمام کی تمام رقم جو ہے وہ اس پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ بالآخر آئی جی سندھ مشتاق ماہر نے جو ہے اس پر تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور ڈی آئی جی فائننس جو ہے ذوالفقار ماہر نے اس سلسلے میں اپنی ایک ٹیم بھی بنا دی ہے جو اس سارے معاملات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ گھپلہ کتنے کا گھپلہ ہوا ہے، کتنی رقم جو ہے اس اکاؤنٹ میں گئی ہے، یہ سب چھان بین جو ہے آئی جی مشتاق ماہر کے حکم پر جو ہے ڈی آئی جی ذوالفقار ماہر نے شروع کر دی ہے۔ آئی جی مشتاق ماہر صاحب، آپ کو شاید نہیں پتہ ہے کہ میں گائے بگائے جو ہے وہ اپنے اس پروگراموں میں جو ہے میں یہ انکشافات کرتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا گھپلہ جو ہے
آپ کے زیر سایہ آپ کے چین آف کمان میں یہ یونٹ ہے اور وہاں پر جو ہے یہ بہت بڑا گھپلہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے جو ہے مختلف مد میں جو ہے ان پچھلے 10 سالوں میں اربوں روپے جو ہے یہ سیکیورٹی یونٹ والے وصول کرتے رہے، اور جو بھی ان کی خط و کتابت ہوتی رہی ہے وہ آئی جی سندھ آفس کو اور خود جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے آفس کو ہمیشہ اس سلسلے میں بائی پاس کیا جاتا رہا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی ریکارڈ منگائے کہ انہوں نے کتنی رقم جو ہے وہ یعنی اسپیشل سیکورٹی یونٹ کو ادا کی ہے، ان کی بھی آپ ایک تحقیقات کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں مشتاق مہر صاحب، آپ 1988 میں پی ایس پی بھرتی ہوئے ہیں پولیس کے اندر، آپ کی 30 سالہ سروس کے دوران آپ کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہوگی جتنی پراپرٹی 2009 میں بھرتی ہونے والے ایس ایس یو کے جو اکاؤنٹنٹ فاروق ہے ان کی پراپرٹی آپ کی پراپرٹی کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ ہے۔ تو یہ آپ تحقیقات کر سکتے ہیں کہ یہ پچھلے 11 سال سے جو یونٹ جو ہے 2009 میں جو یونٹ جو ہے وہ ایس ایس یو قائم ہوا، اس میں کام کرنے والے جو افسران ہیں 2-4 گنتی کے، وہ کس طریقے سے راتوں رات جو ہے چند سالوں میں جو ہے ارب پتی نہیں بلکہ کھرب پتی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس پر بھی آپ کو تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے قبل اب جب آپ نے تحقیقات کا حکم دے ہی دیا ہے، ایک اس تحقیقات کی شکل میں ایک طریقے سے جو ہے یہ پینڈورا باکس جو ہے وہ آپ نے کھول دیا ہے۔ گرچہ اس سلسلے میں نیب اور بعض دوسری جو ایجنسیاں ہیں وہ اپنے طور پہ خاموشی کے ساتھ جو ہے تحقیقات کر رہی تھی، لیکن اب آئی جی مشتاق مہر نے باضابطہ جو ہے یہ آرڈر کر کے جو ہے یہ جو ریکارڈ منگوا لیا ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا ہے آئی جی نے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اگر آئی جی صاحب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انکوائری جو ہے وہ شفاف ہو، یعنی اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ سے جو ہے کچھ افسروں کا، کچھ اکاؤنٹنٹ کا جو ہے وہ آپ فوراً وہاں سے ان کا کے پی او میں ٹرانسفر کر دیں، جس میں فاروق ہیں، جس میں جو ہے ایم ٹی او شبیر ہیں، جس میں سب انسپیکٹر نسیم ہیں، اور جس میں جو ہے پیر جی ہیں، مظفر اقبال اور پیر جی، اور اسی میں جو ہے یاسر۔ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے کے پی او میں کر دیں، تاکہ یہ جو آپ کی انکوائری آپ نے شروع کروا دی ہے، یہ انکوائری کسی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا گھپلہ ہے، یعنی اتنا بڑا گھپلہ ہے کہ جس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ یہ ایک طریقے سے ٹیکنیکل انداز میں پولیس ذرائع کا کہنا ہے، اور خود ایس ایس یو کے ایک ڈی ایس پی نے نام نہ ظاہر کرنے کے شامل ہے کہ یہ ٹیکنیکل ڈاکہ ہے، یعنی کہ وہ بھی سرکاری گورنمنٹ کی رقم پر جو لیف وداؤٹ پے ہے، یہ گورنمنٹ کی منی ہے، گورنمنٹ کا سرمایہ ہے، جو کہ پولیس والوں کو تنخواہوں کی مد میں دیا جاتا ہے۔ وہ رقم جو ہے وہ بجائے اسٹیٹ بینک میں جانے کے وہ ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے یہ اکاؤنٹ کھولنے والے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ ان کے پاس یہ اکاؤنٹ کھولنے کا کوئی قانونی، آئینی اور اخلاقی جواز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اکاؤنٹ اس وقت نہ صرف ایگزسٹ کر رہا ہے، بلکہ اس میں پورے سندھ کے جو پولیس والے جو لیف وداؤٹ پے ہیں، ان کی رقم وہاں پر جا رہی ہے۔ اور یہی حال جو ہے ان پولیس اہلکاروں کی جو فائن کی رقم ہے، وہ فائن کی بھی اربوں روپے کی رقم ہے، یعنی کہ ایک ڈی ایس پی ایک دن چھٹی کرتا ہے وہ 5,000 روپے فائن اس پر ہوتا ہے، انسپیکٹر پر 4,000 ہے، سب انسپیکٹر پر 3 ہے، اے ایس آئی پر 2,000 ہیں، اور کانسٹیبل اور ہیڈ پر جو ہے وہ 1,000 روپے کا فائن ہے۔ یہ رقم جو ہے وہاں پر جا رہی ہے، اور اسی پر جو ہے اب آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ ایک طرف تو یہ واویلا مچایا جاتا ہے، یہ رونا رویا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ سیاست زدہ ہو گئی ہے۔ ہم پولیس کو سیاسی اثر رسوخ سے کس طریقے سے باہر نکالیں کہ پولیس والے جو ہے بلا امتیاز جو ہے اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو سکے، لیکن دوسری جانب جو ہے دوبارہ سیاسی اثر رسوخ کے نتیجے میں ہی 38
DSP براہ راست جو ہے وہ سندھ پولیس میں بھرتی ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے اپلیکیشن وصول کر لی گئی ہے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں۔ اب ان اپلیکیشنوں پر، ان درخواستوں پر جو ہے اسکروٹنی کا جو عمل ہے وہ اس پر کیا جا رہا ہے کہ کن کو اس میں سلیکٹ کرنا ہے اور کن کو اس میں سلیکٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ عمل اب اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے یہ کہنا پسند کروں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک طریقے سے جو ہے سندھ پولیس کے اندر جو ہے وہ نقب زنی ڈالنے کے مترادف ہے، یعنی کہ سینئر انسپکٹر جن کو ابھی DSP ہونا تھا ان کے DSP ہونے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں محض جو ہے سیاسی بھرتیوں کے لیے۔ یہ سیاسی بھرتیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور ان پر ہمیشہ جو ہے اعتراضات اور ان پر تنقید ہوتی رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو بھی سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں وہ کوالیفائی کسی بھی صورت میں نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ صرف سیاستدان وڈیرے جو ہے اپنے ورکروں کو جو ہے پولیس کی وردی پہنانا چاہتے ہیں اور ان کو پولیس میں ایز اے DSP اپائنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی الیکشن ہو، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہی ان کے بھرتی شدہ DSP جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو تحفظ فراہم کرتے رہیں۔ یہی حال ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ جب بھی یہ جو ڈائریکٹ DSP سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوتے رہے ہیں اس سے پولیس کا مورال نہ صرف ڈاؤن ہوتا رہا، پولیس کے ڈسپلن کا شیرازہ بکھرتا رہا اور سیاسی اثر رسوخ جو ہے وہ ان کی وجہ سے نہ صرف بڑھتی گئی بلکہ پوری کی پوری پولیس فورس جو ہے ایک طریقے سے سیاستدانوں حکمرانوں کی B ٹیم کا کردار ادا کرتی رہی۔ حالانکہ یہ جو سپروائزنگ اسٹاف ہے یہ صرف پورے سندھ پولیس میں 5000 کے قریب ہیں، جبکہ پورے سندھ پولیس کی جو نفری ہے وہ اس وقت 1,40,000 ہے۔ اس طریقے سے 1,35,000 پولیس والے جو ہیں وہ ان سیاست زدہ پولیس افسروں کے رحم و کرم پر رہ کر انہی کے ہدایات پر، انہی کے مشوروں پر پھر سیاستدانوں کے ہی لیے کام کرتے ہیں، اور باقی عام عوام جو ہے جن کی جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ پولیس جو ہے مکمل طور پر سیاست زدہ ہو جاتی ہے۔ اور اب ایک بار پھر جو ہے یہ 38 DSP ڈائریکٹ بھرتی کرنے جا رہے ہیں، جس میں سے 3 صرف خواتین اس میں ہوں گی اور 2 جو ہے وہ PDSP بھی ان میں اپائنٹ ہوں گے۔ ٹوٹل جو ہے وہ 38 DSPوں کو ڈائریکٹ بھرتی کیا جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی اسی طریقے سے ڈائریکٹ DSP بھرتی کیے گئے تھے، جو سب کے سب اس میں سیاسی وابستگیاں ان کی تھی، سیاسی ورکر تھے، ان کو ڈائریکٹ DSP بھرتی کیا گیا تھا۔ اس میں جو ہے کچھ اسٹوڈنٹس رہنما تھے جس میں PSF کے بھی تھے، NSF کے بھی تھے، ان سب کو جو ہے براہ راست DSP بھرتی کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب ضیاء الحق کا دور آتا ہے تو ان کو جب دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب سیاست زدہ ہے اور کوئی بھی کوالیفائی نہیں کر سکتا ہے، ان کا باضابطہ امتحان لیا گیا تھا۔ جو پولیس اس میں افسران جو تھے اس امتحان میں جو کامیاب ہو گئے تھے ان میں نادر کھوسو، آصف شاہ، ممتاز برنی، وسیم، ذوالفقار شاہ، قربان شاہ اور سعید رحمانی، یہ لوگ جو ہے اس امتحان کو انہوں نے کوالیفائی کیا تو جس کے سے وہ ملازمتوں میں رہے۔ لیکن باقی جو فیروز عباسی، محمد خان کھوسو اور شمس الدین کورائی جو ہے یہ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکے تھے، تو لہٰذا انہیں ضیاء کے دور میں جو ہے برطرف کر دیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں جب بے نظیر کی حکومت آتی ہے تو ان کو دوبارہ سے جو ہے DSP ان کو نوکریوں پر دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں جو ہے وہ سیاسی بھرتیاں دوبارہ ان DSPوں کو، بعض اور DSP بھرتی ہو جاتے ہیں جن کی سیاسی وابستگی ہوتی ہیں، جو کہ ان کے PSF کی کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی نائب صدر ہوتا ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، جس میں غلام سرور ابڑو، نثار چنا، الطاف لغاری، ظہیر تونیو اور عظیم تونیو، یہ سب جو ہے بھرتی ہو جاتے ہیں، پیر فرید جان سرحدی سمیت۔ بعد میں جام صادق کی جب حکومت آتی ہے تو اس دور میں بھی 2، ایک منصور مغل اور ایک عرب مہر، ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے بھرتی کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ پھر یہی نہیں رکتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر بے نظیر کی جب دوسری حکومت آتی ہے، دوسری بار جب بے نظیر پرائم منسٹر بنتی ہے تو عبداللہ شاہ کے دور میں جو ہے مزید کوئی 54 کے قریب جو ہے
ڈی ایس پی ڈارے کا یہ بھرتی کرتے ہیں، اور وہ یعنی ان تمام بھرتیوں میں کوئی قاعدہ قواعد نہیں ہوتا ہے، کوئی امتحان نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے یہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، لیکن محض صرف سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر انہیں بھی بھرتی کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد جب نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اکیڈمی کے جو سربراہ اس وقت پرنسپل ہوتے ہیں افضل شیری، جب ان سب کا امتحان لیتے ہیں تو اس امتحان میں سوائے قمر رضا جسکانی کے باقی تمام کے تمام فیل ہو جاتے ہیں، جو کوئی ایک بنیادی امتحان ہوتا ہے۔ وہ امتحان جو سپاہی ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس آئی کا ہوتا ہے، اس امتحان کو بھی یہ ڈی ایس پی کوالیفائی نہیں کرتے اور سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں، ماں سوائے قمر رضا جسکانی کے۔ لیکن ان کے بعد جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی ان تمام کو جو ہے ان کا امتحان لیا جائے، ان کو کمیشن کے تھرو ان کو گزارا جائے، اگر یہ وہ امتحان کو کوالیفائی کرتے تو انہیں ڈی ایس پی رکھا جائے، ورنہ ان کو ڈسمس کیا جائے۔ لیکن بعد ازاں یہ تمام کے تمام جو ہے وہ پھر کورٹ سے اسٹے آرڈر لیتے ہیں، اور اس اسٹے آرڈر کے تحت یہ اب تک جو ہے امتحان دیے بغیر یہ تمام کے تمام ان میں سے کوئی 18 اور 19 گریڈ تک یہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی جو ہے اس امتحان کو یعنی اس پوسٹ کو کوالیفائی نہیں کر رہا ہے، لیکن محض سیاسی وابستگی کی بنیادوں پر یہ ابھی تک جو ہے پولیس کی ملازمت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اور اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کہ اب یہ 38 مزید جو ہے وہ ڈی ایس پی ڈائریکٹ جو ہے بھرتی کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے میں کہہ چکا ہوں کہ اپلیکیشن پہلے لے چکے ہیں، اور اب ان میں جو ہے اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ اب جبکہ ان کو اس بار جو ہے ان جو ڈی ایس پی بھرتی کر رہے ہیں، ان کو ایک طریقے سے لیگل کوریج دینے کے لیے جو ہے ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو کر رہے ہیں۔ اب پبلک سروس کمیشن کا بھی ایک ٹوپی ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے سندھ حکومت نے، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراہ ذرائع کا، اور خود پولیس کے باخبر ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ کمیشن میں جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، سوائے ایک سابقہ آئی جی حلیم صدیقی کے علاوہ جو ہے نا، باقی سب کے سب حلیم جعفری کے علاوہ جو ہے باقی اس میں صدیق میمن جو ہیں وہ ممبر ہیں، ان کے سید عابد شاہ ممبر ہیں، شبیر شیخ ممبر ہیں، اعجاز علی خان چیئرمین جو اس کے ہیں، یہ سب کے سب نیب زدہ ہے۔ اب جو نیب زدہ ممبر ہوں گے کسی پبلک سروس کمیشن کے، اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ کیا فیصلے کریں گے؟ وہ کتنے فیصلے جو ہے میرٹ پہ کریں گے، اور کتنے وہ خود مختار ہوں گے فیصلہ کرنے میں؟ ظاہر ہے کہ جو ان سے کہا جائے گا وہ وہی فیصلہ کریں گے۔ یہ جو پبلک سروس کمیشن کا جو ٹوپی ڈرامہ ہے، جس کے سائے تلے یا جس کے نیچے اس کے ذریعے جو ہے ان تمام جو 38 سیاسی وابستگیوں والے افراد کی جو پولیس میں ایز اے ڈی ایس پی پوسٹنگ ہو رہی ہے، یہ صرف محض ان کو کور کرنے کے لیے کہ بعد میں اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے، کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو وہ ان پر سیاسی وابستگیوں کا الزام لگا کر انہیں ملازمت سے برطرف نہ کر دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یعنی کہ یہ تو پولیس کو جو ہے آپ ایک ڈسپلن فورس ہے، اس ڈسپلن فورس کا آپ اس کو مکمل طور پر آپ سیاست زدہ کر کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے سوا اور یہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس پر جو ہے وفاقی حکومت کو اور جو دوسرے ملک کے جو سلامتی کے جو ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ ان میں جو ہے انٹروین کریں، انہیں روکیں۔ یہ تو ایک طریقے سے پولیس جیسے ڈسپلن فورس میں جو ہے نقب ڈالنے کی کوشش ہے کہ اس کو آپ پوری طریقے سے جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے سیاسی وابستگیوں والے افراد کو، امیدواروں کو آپ براہ راست جو ہے وہ ڈی ایس پی بھرتی کر رہے ہیں، جو کہ کسی بھی طریقے سے نہ قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے اور اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں ہے، اور لہٰذا اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی یہ بھرتیاں نہیں ہوئی ہے، لیکن آئندہ چند روز میں یا چند ہفتوں بعد جو ہے یہ بھرتیاں خاموشی کے ساتھ کر دی جائے گی، اور جن کو انہوں نے بھرتی کرنا ہوگا اپنے ہی منظور نظر لوگوں کو انہیں جو ہے یہ پبلک سروس کمیشن کے پروسیس سے گزار کر ان کا امتحان بھی لیا جائے گا، اور انہیں اس امتحان میں پاس بھی کر دیا جائے گا۔ اور جن کو انہوں نے مسترد کرنا ہوگا، وہ چاہے کتنے ہی اہلیت کے عامل کیوں نہ ہو، کتنے ہی کیوں نہ جسٹیفائی کرتے ہوں اس امتحان کو، لیکن انہیں وہ اپائنٹ کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراہ راہی کا۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے
آخری حصے کی جانب، لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو پلیز وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اپنے کمنٹس مجھے ضرور ادا کریں۔ ناظرین، آپ چلتے ہیں پروگرام کے آخری خبر کی جانب۔ کراچی کی ایک مقامی عدالت نے جو ہے وہ آج کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس میں جو ہے سرمد صدیقی کو باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ وہ بے گناہ تھے اور استغاثہ جو ہے ان پر لگائے جانے والے الزامات جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سرمد صدیقی بے گناہ ہے تو انہیں کیوں اتنے سنگین کیس میں ملوث کر کے گرفتار کیا گیا ہے؟ یقیناً ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، جبکہ خود سرمد صدیقی کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور انہیں جو ہے بلا وجہ اس کیس میں دیدہ دانستہ طور پر ان کے مخالفین نے جو ہے ملوث کروایا تھا۔ کچھ پولیس افسروں کے وہ نام بھی لیتے ہیں اور ان کے عقوبت خانوں اور ٹارچر سیلوں کا بھی وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے شہر کے جو ہے شریف اور تاجروں کو جو ہے وہ اغوا کر کے ان ٹارچر سیلوں میں رکھا جاتا ہے اور ان ٹارچر سیلوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کا ٹارچر سیل قرار دے کر خود کو کرنل اور جو دوسرے سپاہی ہیں ان کو بھی وہ جو ایک کمانڈوز ظاہر کر کے جو ہے وہاں ٹارچر کیا جاتا ہے اور وہاں ان سے منہ مانگی رقم لے کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں کسی نہ کسی ہائی پروفائل کیس میں جو ہے گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ابھی سے نہیں، کافی زمانے سے چل رہا ہے، جس کی روک تھام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ بے گناہ لوگ جو ہے سنگین نوعیت کے مقدمات میں سزا بھگتتے رہیں گے، یہ کہنا ہے سرمد صدیقی کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔